کہ بہت مختصر دن ہے. ظاہر سی بات ہے دھوپ میں چلنے والا چھاؤں ضرور ڈھونڈتا ہے. تو چھاؤں دیکھنے کے وقت یہ دیکھنا کہ کون سی چھاؤں لے رہے ہو, گدھے کی چھاؤں یا پھر کسی پھلدار پیڑ کے نیچے آنا پسند کرتے ہو. گدھا بھی کھڑا ہے, اس کی پرچھائیاں تو ہوتی ہیں. گدھا اگر کھڑا ہو تو اس کی پرچھائی تو پڑتی, وہاں پہ بھی چھاؤں ہے. اگر تم یہ سوچتے ہو دھوپ سے بچنے کے لیے یہ چھاؤں لے لوں, تو تمہاری سوچ پر اور تمہارے انتخاب پر تو دنیا کہے گی. ہاں اگر تم نے کسی گھر کا سایہ لیا یا کوئی درخت کا سایہ لیا تو کم از کم اتنا تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے سوچ سمجھ کر کے چھاؤں کا انتخاب کیا ہے. لیکن میں جس چھاؤں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز, و جن صحبتوں کی میں بات کر رہا ہوں, اپنی اس شارٹ زندگی میں, مختصر زندگی میں اس صحبت کا انتخاب کرو جو صحبت تمہیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچاتی ہو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچاتی ہو. اس صحبت کا انتخاب کرو. اور اسی لیے جانتے ہیں صوفیاء اکرام نے پیر کا انتخاب کرنا, مرشد کون ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا رکھا ہے جانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مرشد اور پیر ایک سایہ ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر کے دل کو قرار آتا ہے, سکون آتا ہے. دنیا کی دھوپ گناہوں کے جھمیلوں سے نکل کر کے جب اپنے مرشد کے سائے میں بیٹھے تو اس کو دل کا قرار آئے. لیکن جانتے ہو صوفیاء اکرام نے مرشد تلاش کرنے کے لیے بھی یا پیر ڈھونڈنے کے لیے بھی جو چیز سب سے اہم بتائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ علامتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ چہرہ گورا ہونا چاہیے, کپڑے ایسے پہنتا ہو, اتنا لمبا ہو, اتنا ناٹا ہو, اتنا چوڑا ہو. یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں, لیکن البتہ یہ کہا گیا ہے, یہ فرمایا گیا کہ مرشد کی تلاش میں تم یہ دیکھو کہ تم صحبت میں اس کے رہنے والے ہو, اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہو. یہ ضرور خیال رکھنا مرشد وہی ہوگا تمہارا جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی طلب بڑھ جائے. یہ صحبت کا اثر ہے, ورنہ صرف ناموری ہے تو پھر تم اس کی صحبت میں جا کر کے بھی کچھ نہیں اٹھا سکو گے. عزیزان گرامی وقار, اسی کو قرآن نے کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ, سچوں کی صحبت میں آ جاؤ. اور سچے کون ہیں؟ دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام, ان کے بعد صدیقین کی جماعت, ان کے بعد شہداء اور صالحین اولیاء اکرام کی جماعت. یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین, لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات. مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟ امین اور صادق ہی کہتے تھے. یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ, میں کہتا ہوں پوری دنیا کا جس کے سچا ہونے پر اتفاق ہے اس کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے. اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ. اب بات آتی ہے رسول کی صحبت کیسے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے, وہ اپنی ظاہری حیات میں آج نہیں ہے, تو پھر رسول کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے کہ پھر امت کے جو اولیاء اکرام ہیں, علماء صالحین ہیں, وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں. ان کی صحبت نبی کی صحبت. یہ جو چین ہے, یہ جو چین ہے اپنے مشائخ سے وابستہ رہنے کی, تو اگر کوئی اس کو دکان سمجھتا ہے تو وہ بے عقل اور بے وقوف ہے. علماء اور مشائخ سے جو عوام وابستہ ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ اے میرے عزیزو, تمہیں سنتیں اگر سیکھنا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہیں جاننا ہے، یا اب تک تمہارے پاس معلومات آئی ہیں تو کس کے ذریعے سے آئی؟ علماء اکرام کے ذریعے سے آئی. تو رسول اللہ کے وہ نائب ہیں